میں نے 2 شادیاں کی تھیں، ایک گاؤں کی لڑکی سے اور ایک شہر کی، لیکن گاؤں والی بیوی کے پاس بہت کام آتا کیونکہ مجھے اس سے گوبر کی بدبو آتی۔ اس دفعہ جب میں گاؤں آیا تو میری گنوار بیوی نے میری خوب خدمت کرنا شروع کر دی کیونکہ اسے شک ہو گیا تھا کہ شاید میں نے دوسری شادی کر لی۔ یوں وہ بار بار میرے پاؤں دباتی اور رات کو میرے لیے ٹھنڈی لسی بنا کر لاتی جس کو پیتے ہی میں کمرے میں ہی سو جاتا۔ ایک روز گلا خراب ہوا تو لسی نہیں پی۔ ابھی مجھے لیٹے تھوڑی دیری گزری تھی کہ سر پر میرے آسمان ٹوٹ پڑا کیونکہ میری پینڈو بیوی میرے لیے لسی بنا کر لائی۔ تو میں نے بڑے غصے سے کہا کہ تم یہ لسی میز پر رکھ کر باہر چلی جاؤ، کیونکہ مجھے اس کی موجودگی میں بڑی کوفت سی ہوتی تھی۔ وہ مسکرا کر بولی، اگر آپ کو میری موجودگی سے پریشانی ہوتی ہے تو میں باہر سو جاؤں گی، امی جی کو بھی علم نہیں ہونے دوں گی، میں کمرے میں نہیں سوؤں گی۔ میں نے صدف کا منہ تکتا رہ گیا۔ وہ تو ایسی نہیں تھی۔ میں نے جب بھی گاؤں آتا وہ میرے ارد گرد ایسے چکر لگاتی جیسے تتلی پھول کے گرد منڈلاتی ہو۔ میں مسکرا کر بولا، نیکی اور پوچھ پوچھ۔ مجھے یقین تھا کہ میری بات سن کر وہ ایک دم رونے لگے گی، مگر اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب نہیں ہوئی۔ وہ اپنا تکیہ اٹھا کر باہر چلی گئی۔ میں تو ابھی حیرت میں ہی تھا کہ آخر اس کو ہوا کیا ہے۔ خیر میں نے کندھا اجک دیا اور دل ہی دل میں سوچا کہ چلو اچھا ہے، گوبر کی بدبو سے جان تو چھوٹے گی۔ ایک سانس میں گٹا گٹ پوری لسی کا جگ پی گیا۔ ہم گاؤں کے رہائشی دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، اپنی دیسی خوراکوں سے محبت نہیں چھوڑتے۔ میں یوں تو زیادہ وقت شہر میں ہی گزارتا، مگر جب بھی گاؤں آتا تو میری پہلی ترجیح لسی ہوتی۔ میں لسی پی کر لیٹ گیا اور اپنی زندگی کی محبت اپنی دوسری بیوی سے فون پر بات کرنے لگا۔ میمونہ کی وہی معصوم اور بچوں جیسی باتیں، اشفاق اپنی اس پینڈو بیوی سے خوب پیسے لے کر آنا، ہم یہاں پر ہوٹلنگ کریں گے، خوب شاپنگ کریں گے۔ تو میں ہنستا ہی چلا جاتا کہ ایسا ہی کروں گا۔ بات کرتے کرتے نہ جانے کب سو گیا، کچھ علم ہی نہیں ہوا۔ صبح آنکھ کھلی تو صدف میرے سامنے کھڑی تھی۔ میرا مزاج ایک دم سے خراب ہو گیا۔ اب اس کے بیکار باتیں سننی پڑیں گی، مگر مجھے حیرت تب ہوئی جب وہ مجھے دیکھتے ہی کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں اٹھ کر نہایا، کپڑے بدلے، کھیتوں کا چکر لگانے کے لیے بھی تیار ہو گیا تھا، مگر ابھی تک وہ کمرے میں واپس نہیں آئی تھی۔ میں نے آج سارے حساب کتاب اکٹھے کر کے امی کو جمع کروانے تھے، پھر میں شہر واپس چلے جانا تھا۔ میں کھیتوں کا چکر لگا رہا تھا جب ہمارا ایک ملازم بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور بولا، چودھری صاحب میری بیوی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ کچھ کرے میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا اور بولا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہاری بیوی کیوں بھاگ گئی؟ تمہاری تو محبت کی شادی ہوئی تھی۔ وہ رونے لگا اور بولا، چودھری صاحب ہوئی تو محبت کی تھی، مگر اب کچھ دنوں سے میری بیوی کے تیور بدل گئے تھے۔ رات بھر بہانے بہانے سے اٹھ کر باہر صحن میں جاتی۔ ایک روز میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ وہ صحن میں بیٹھی کسی لڑکے سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے اسے پکڑ کر مارا تو قدموں میں گر کر معافی مانگ لی۔ اگلی دفعہ ایسا نہیں کروں گی۔ پھر اس نے سچ میں میرے سامنے ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ رات میں بڑی گہری نیند سویا۔ صبح اٹھ کر دیکھا تو بیوی گھر میں ہی موجود نہیں تھی۔ ملازم کی باتیں سن کر نہ جانے میرے سامنے صدف کیوں کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے بھی تیور بدلے ہوئے تھے آج کل۔ خیر میں نے سر جھٹک دیا اور کہا، فکر نہ کرو، شام تک تمہاری بیوی تمہارے پاس پہنچ جائے گی۔ میں نے اپنے 3-4 ملازموں کو آس پاس کے گاؤں میں بھیج دیا تھا۔ شام تک دوسرے گاؤں سے ملازم کی بیوی مل گئی تھی۔ میں نے اس کے شوہر کی موجودگی میں اس سے پوچھا کہ تم نے انتہائی گھٹیا قدم کیوں اٹھایا؟ تو وہ بولی، چودھری صاحب میرا شوہر مجھے وقت نہیں دیتا، میں جوان ہوں، حسین ہوں، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میرے حسن کو سراہا جائے، مگر اس کو تو اپنے کاموں سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ ایسے میں مجھے محبت ملی تو اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ اب میں اپنے شوہر سے طلاق لے کر اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، یہ تم لوگوں کا گھریلو مسئلہ ہے، جو صحیح لگتا ہے وہ کر لو۔ میں ان کو چھوڑ کر گھر چلا آیا۔ میرے ذہن بہت الجھا ہوا تھا۔ میں زمینوں کے کاغذات لے کر اوپر چھت پر چلا گیا۔ میں کاغذ دیکھنے لگا۔ آج بھی ساری کی ساری جائیدادیں صدف کے نام پر ہی تھی۔ دراصل صدف میرے ماموں کی بیٹی ہے۔ ہم دونوں ایک ہی آنگن میں کھیل کود کر جوان ہوئے تھے۔ میرے ماموں اور ابو آپس میں کزن بھی تھے اور دوست بھی۔ ان کے نام نہ زیادہ زمینیں تھیں۔ دونوں دوستوں نے بچپن میں ہی ہم دونوں کا رشتہ طے کر دیا۔ تب میں میٹرک میں پڑھتا تھا، اتنی سمجھ بوجھ مجھ میں کہاں تھی، اس لیے اس رشتے پر کوئی خاص اعتراض نہیں ہوا۔ پھر میں جیسے بڑا ہوتا گیا تو صدف سے سامنا ہونے کے برابر ہی تھا۔ وہ مجھ سے بہت شرماتی، اس لیے میرے سامنے آنے سے بھی گریز کرتی تھی۔ میں بڑا ہو گیا تو اعلیٰ تعلیم کے لیے شہر چلا گیا۔ شہر کی دنیا تو بہت عجیب رنگ ڈھنگ کے لیے تھی۔ مجھے شہر پسند آ گیا، اس لیے میں بہت کم ہی گاؤں چکر لگایا کرتا تھا۔
یونیورسٹی میں میری دوستی کئی لڑکیوں سے بھی ہو گئی۔ ایک روز امی کی کال آئی، وہ بہت رو رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو بولی تمہارے اکلوتے ماموں چل بسے، جلدی سے گاؤں واپس آ جاؤ۔ میں بہت گھبرا گیا، جلدی سے گاڑی میں سوار ہوا اور واپسی کی راہ لے لی۔ میری ماموں کی بڑی دوستی تھی، وہ ہمیشہ ہی ہر مشکل میں میرے کام آتے۔ امی تو مجھے شہر جا کر تعلیم حاصل کرنے کی بھی اجازت نہیں دے دیتی تھی۔ یہ تو ماموں ہی تھے جنہوں نے امی کو سمجھا بجھا کر مجھے اجازت دلوا دی تھی۔ میرے دل پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ جب گاؤں پہنچا تو مجھ پر اصل قیامت تب ٹوٹی۔ مجھے بتایا گیا کہ صرف ماموں کا ہی نہیں انتقال ہوا، بلکہ ماموں، ممانی اور ابو ایک ہی گاڑی میں جا رہے تھے۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کوئی ایک بھی بچ نہیں پایا۔ میں تو صدمے سے پاگل ہی ہو گیا۔ میری امی کی حالت بہت عجیب تھی۔ ہم پر وہ وقت بہت مشکل تھا۔ 2 مہینے میں نے گاؤں میں ہی گزارے۔ صدف بھی ہمارے گھر آئی ہوئی تھی کیونکہ اس کا اپنا گھر تو اجڑ چکا تھا۔ تب میں نے صدف کو بہت غور سے دیکھا۔ وہ تو بہت ہی سیدھی سادی تھی، بلکہ بیوقوفوں کی حد تک سیدھی تھی۔ چال چلن بھی اس کا پینڈو ہی تھا، گویا کہ میں بھی گاؤں کا رہنے والا تھا، مگر میں صدف کی طرح بالکل نہیں تھا۔ مجھے صدف سے گوبر کی بدبو آتی تھی، اور وہ ایک بات کہ اس نے مجھے آج تک گوبر کا ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ وہ تو بہت لاڈلی تھی اپنے والدین کی۔ جب امی اور صدف کا غم کچھ کم ہوا اور میں نے واپس شہر جانے کے لیے راہ لی، کیونکہ میرے امتحانات بھی ہونے والے تھے۔ شہر جانے سے پہلے میں امی سے کہہ گیا تھا کہ آپ صدف کے لیے کوئی مناسب رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دیں، کیونکہ وہ میرے جوڑ کی نہیں ہے۔ تو اب تو امی چپ کر گئی، مگر جب میں امتحانات سے فارغ ہو کر واپس آیا تو امی نے میرے سامنے رو رو کر آنسو بہا دیے۔ وہ بولی، اشفاق، تم نے 3 لوگوں کی آخر خواہش ماننے سے انکار کیوں کر دیا؟ تم یہ جان لو کہ تمہاری شادی صرف اور صرف صدف سے ہی ہوگی، نہیں تو تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ میں بے انتہا مجبور ہو گیا تھا، اس لیے مجھے کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑا۔ شادی میری مرضی کے خلاف ہوئی تھی، اس لیے شادی کے پہلے دن ہی میں نے صدف کو جوتے کی نوک پر رکھنے لگا۔ کچھ عرصے بعد مجھے پتہ چلا کہ صدف تو ماموں کی کروڑوں کی جائیداد کی مالکن ہے۔ اب اس جائیداد کی دیکھ بھال بھی مجھ پر آن پڑی تھی۔ مجھے بہت غصہ آتا، لیکن میں بھی اپنے لیے راہ تلاش کر لی تھی۔ ہوا یوں تھا کہ میں نے ساری زمینیں وغیرہ ملازمین کے سپرد کر دی تھی۔ میں ہر مہینے آ کر رجسٹر دیکھ لیتا اور باقی کا حساب کتاب امی کے ہاتھوں میں دے جاتا، خود پیسے بٹور کر شہر چلا جاتا۔ میں نے شہر میں ہی اپنے لیے ایک جاب تلاش کر لی تھی۔ میں نے جاب کے متعلق امی کو بتایا تو انہوں نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ وہ بولی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو اشفاق؟ یہاں تم کروڑوں کی زمینیں چھوڑ کر ملازمت کرتے پھرو گے؟ میں بولا، امی دراصل بات یہ ہے کہ میں صدف سے شادی نہیں کرنا چاہتا، مجھے نہیں پسند وہ، اسے نہ تو پہننے کا ڈھنگ اور نہ اٹھنے بیٹھنے کا۔ مجھے ڈر ہے اگر میں مستقل طور پر یہاں رہا تو صدف کو اس رشتے سے آزاد کر دوں گا۔ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ خاموش رہی۔ انہوں نے مجھ سے مزید کوئی بات نہیں کی، کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی دے کر بھائی کی بیٹی کی خوشیاں بچا لی تھی۔ شہر میں خوب اچھی زندگی بسر کر رہا تھا۔ صدف کی زمینوں سے کافی آمدن ہو جاتی تھی۔ میں شہر میں اڑا دیتا۔ میں جہاں آفس میں ملازمت کرتا وہاں پر ایک نئی لڑکی کی جاب کے لیے آئی تھی۔ اس کا نام میمونہ تھا۔ اس کی جاندار شخصیت دیکھ کر میں اس کے عشق میں مبتلا ہو چکا تھا۔ مجھے اس جیسی ہی بات مات اور سر پھیڑی لڑکیاں پسند تھیں۔ کچھ ہی دنوں میں ہماری بہت گہری دوستی ہوگی۔ میمونہ کافی بے باک تھی، وہ صدف جیسی ڈرپوک نہیں تھی۔ میں میمونہ کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ اس سے شادی کے متعلق پوچھا تو اس نے فوراً سے ہاں کہہ دی۔ میمونہ سے شادی کر کے میری زندگی میں بہت سکون آ گیا۔ میری شادی کا گھر میں کسی کو بھی نہیں پتہ تھا۔ میں اپنے سوچوں میں مگن تھا کہ میمونہ کی یاد ستانے لگی۔ میں نے جلدی سے موبائل نکالا اور اسے کال کرنے لگا۔ بیل تو جا رہی تھی مگر اس نے فون نہیں اٹھایا۔ مجھے اس کی فکر ہونے لگی۔ شام ہونے لگی۔ میں جلدی سے نیچے آیا اور سب حساب کتاب امی کو دے کر شہر جانے کی اجازت مانگنے لگا۔ امی پریشان ہوگی۔ وہ بولی، بیٹا صبح چلے جانا، ابھی اندھیرا پھیل گیا ہے، مجھے تمہاری فکر ستا رہی ہے۔ صدف بولی، امی جانے دینا، ان کو 100 کام شہر میں پھنسے ہوں گے، پھر دیر سویر تو ہوتی رہتی ہے۔ میں صدف کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس وقت تو وہ مجھے میمونہ کی فکر تھی، اس لیے میں شہر چلا آیا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ صدف پر کاٹ رہی ہوں گی۔ میں رات دیر سے گھر پہنچا، دروازے پر کھڑا بیل بجاتا رہا مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ یوں ہی مجھے کھڑے کھڑے 10 سے 15 منٹ ہو گئے۔ تبھی کہیں جا کر میمونہ نے دروازہ کھولا۔ وہ بالکل فریش دکھائی دے رہی تھی اور خوبصورتی
لباس پہنا ہوا تھا، چہرے پر میک اپ کیے ہوئے بہت ہی خوبصورت انداز میں میرے روبرو کھڑی ہوئی تھی۔ میں بولا، میمونہ تمہاری حالت دیکھ کر تو ایسا نہیں لگتا کہ تم سو رہی تھی، پھر مجھے اتنی ہی دیر انتظار کیوں کروایا؟ تو وہ بڑی اداس سی بولی، میں سو ہی رہی تھی، مگر جب اٹھ کر دوربین سے دیکھا تو آپ دروازے میں کھڑے تھے اور جلدی سے میں نے شاور لیا اور یوں سج سنور کر آپ کے سامنے آ گئی۔ ایسے اچھا تو نہیں لگتا نا، اتنے دن بعد شوہر گھر واپس آئے تو بیوی عجیب سے حلیے میں اٹھ کر شوہر کے سامنے آ جائے۔ میں مسکرا دیا اور بولا، میمونہ بات تو تم نے مناسب کی، میمونہ ایسی ہی تھی، اس کی صحبت میں سب کچھ بدل گیا۔ اگر گلا شکوہ میمونہ نے مجھ سے شاپنگ کی فرمائش کر دی، وہ مہنگی چیزوں کی شوقین تھی، میری تنخواہ تو اتنی نہیں تھی کہ اس کے میمونہ کے شوق پورے کر سکوں، اس لیے اب میں صدف کی زمین کا لالچ بھی کرنے لگا۔ اگر اس نے مجھے چھوڑ کر کسی اور سے شادی کر لی تو ساری جائیداد اس کے شوہر کے پاس چلی جائے گی اور میں خالی ہاتھ رہ جاؤں گا۔ مجھے شہر میں بھی صدف کے عجیب رویے کا خیال آتا رہا، اس لیے میں ایک ہفتہ شہر میں رہ کر کام کا بہانہ بنا کر گاؤں چلا آیا۔ میمونہ بہت رو رہی تھی، وہ مجھے جانے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ وہ کہتی کہ آپ کے بنا میرا دل نہیں لگتا اور مجھے ڈر بھی بہت لگتا ہے، مگر میں کیا کر سکتا تھا، میری بھی مجبوری تھی۔ خیر اس کا بھی انتظام کر دیا تھا اور اسے نیا چوکیدار بھی رکھوا دیا تھا۔ میں گھر پہنچا تو امی گھر پر موجود نہیں تھی، جبکہ صدف بہترین لباس میں ملبوس تھی۔ اس نے بہت پیارا سا میک اپ کیا ہوا تھا، ہاتھوں پر مہندی بھی لگائی ہوئی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ تیار کیوں ہوئی، تو وہ بولی اپنی سہیلی کی شادی میں گئی تھی، اس لیے تیار ہوئی ہوں۔ مجھے اس کی بات پر بے تحاشا ہنسی آئی۔ زندگی میں پہلی دفعہ وہ مجھے اچھی لگی۔ میں اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے کمرے میں لے آیا۔ مجھے اس روز پہلی دفعہ احساس ہوا تھا کہ صدف بیچاری اتنی بھی بری نہیں جتنا مجھے لگتی تھی۔ شام کو امی گھر آئی تو ہم دونوں کو ساتھ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ وہ تو میری بلائیں لیتی نہ تھکتی تھی۔ رات ہوئی تو مجھے صدف کی جگ کی لسی کا گلاس دیا، جسے پیتے ہی سو گیا۔ صبح میں سو کر اٹھا تو بہت حیران ہوا، رات بھر اتنی دیر تک کیوں سوتا رہا۔ گھر میں تو لیٹ سونے کی عادت تھی، مگر گاؤں میں 8 بجے ہی سو جاتا۔ دن بھر صدف مجھ سے دور دور ہی رہی، یہاں تک کہ میں کوئی بات بھی کرتا تو اس کا جواب نہیں دیتی۔ میں نے اسے وجہ پوچھی تو بولی، آپ بلا وجہ ہی سوچ رہے ہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ میں چپ کر گیا۔ شام 5 بجے شہر سے چوکیدار کی کال آئی۔ وہ بولے، صاحب جی یہاں شہر میں مسئلہ ہو گیا، آپ جلدی سے یہاں پہنچے، اس مسئلے کے متعلق بی بی جی سے بات نہ کریے گا، وہ پریشان ہو جائے گی، بہتر تو یہی ہے کہ انہیں اپنے آنے کی خبر بھی مت دیجیے گا۔ میں نے چوکیدار سے کہا کہ فکر نہ کرے، میں رات تک پہنچ جاؤں گا۔ اس دفعہ بھی صدف کا راز جانے بغیر ہی جا رہا تھا۔ میں شہر جانے لگا تو صدف نے مجھ سے ملنا گوارا بھی نہیں کیا۔ میں گاڑی میں بیٹھا لاشعوری طور پر صدف اور اس شام سے متعلق سوچتا رہا جو اس کے ساتھ بتائی تھی۔ رات 11 کے قریب میں گھر پہنچا۔ میں نے چوکیدار سے سوال کیا، کیا مسئلہ ہوا؟ وہ بولا، صاحب جی گھر کی جانب مسئلہ ہے، آپ گھر کی یہ چابی لے کر خود ہی گھر میں داخل ہو جائیں، آپ کا مسئلہ نظر آ جائے گا۔ میں نے سر ہلا دیا اور چابی لے کر گھر میں داخل ہو گیا۔ مجھے اپنے بیڈ روم سے آوازیں آ رہی تھی۔ دل ڈوبنے لگا کہ اس ٹائم میرے گھر کون آیا ہوا ہے۔ میں جیسے ہی آگے بڑھا تو یہ دیکھ کر میرے دل اور پیروں تلے زمین نکل گئی کہ میمونہ ایک لڑکے کے ساتھ انتہائی بے تکلفی کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگا رہی تھی۔ جیسے ہی ان دونوں کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ گھبرا گئے۔ میں ابھی تک بے یقینی کی حالت میں تھا۔ وہ لڑکا ہوشیار نکلا، اس نے میری اس حالت کا فائدہ اٹھایا اور میرے پہلو سے نکل کر بھاگ گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر میمونہ کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور بولا، یہ کون تھا؟ میمونہ رونے لگی اور بولی، وہ میرا بھائی تھا، ڈر لگ رہا تھا اس لیے اس کو بلا لیا۔ اتنے میں چوکیدار کی آواز آئی۔ وہ بولا، صاحب جی یہ لڑکا آپ کے جانے کے بعد ہی ادھر ہی رہتا ہے، میں اس کو پکڑ لایا ہوں۔ میں نے مار مار کر لڑکے کی درگت بنا دی تھی۔ تب میمونہ نے رو کر مجھ سے اس لڑکے کی زندگی کی بھیک مانگی۔ وہ بولی، اشفاق یہ لڑکا میری پہلی اور آخری محبت ہے، ہم دونوں بچپن سے ہی ایک دوسرے کو چاہتے تھے، مگر ہم نے یہ طے کر لیا تھا کہ جب تک کچھ بن نہیں جاتے شادی نہیں کریں گے۔ میں نے آفس میں جاب کرنی شروع کر دی۔ وہاں جا کر مجھے پتہ چلا کہ ایک امیر ترین چودھری میرے عشق میں مبتلا ہے۔ جب آپ نے شادی کے متعلق پوچھا تو میں نے ہاں کہہ دیا، کیونکہ اس شادی سے ہم کو بہت فائدہ تھا۔ میں آپ کی ساری جائیداد ہتانا چاہتی تھی، اس لیے آپ کے ساتھ محبت کا ڈرامہ کرنے لگی۔ میں نے میمونہ کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ وہ بولی، اب آپ کو میری سچائی کا علم ہو گیا ہے تو مجھے طلاق دے کر آزاد کر دو۔ میں بولا، نہیں میمونہ، کبھی بھی نہیں، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اس کی سزا تو تمہیں مل کر ہی رہے گی۔ اب تم اسی گھر میں قید رہو گی، نہ تمہیں اپنوں کا اور نہ ہی چھوڑوں گا۔ تم میری نہیں ہوئی تو کسی کی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ میں اسے وہیں چھوڑ کر خود گاؤں واپس چلا گیا۔ میں صبح سویرے گاؤں واپس پہنچا تو امی بہت پریشان ہوئی۔ وہ بولی، بیٹا کیا بات ہے جو تم نہ شہر میں سکون ملتا ہے اور نہ ہی گاؤں میں؟
छुपी मुझे देखकर सदफ को ज़रा भी खुशी नहीं हुई। मैं अपनी एक बीवी से धोखा खा चुका था, दूसरी पर भरोसा नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने इसके मामलात पर गहरी नज़र रखना शुरू कर दी, इसे अपने पास बाला ताकि वो काम का बहाना बनाकर उड़ जाती। एक दोपहर मैं सोकर उठा तो घर खाली पाया। मुलाजमा से सदफ़ के मतलब पूछा तो उसने बताया कि वो छत पर गई है। मैं छत पर गया। वो दोपहर के इस वक्त छत पर क्या कर रही है, इसलिए मैं दबे कदमों सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। मैं छत पर चढ़ा तो सदफ़ और अम्मी को साथ साथ बैठे पाया। अम्मी उससे पूछ रही थी कि सदफ़, तुम इशफाक से दूर क्यों भागती फिरती हो? तुम्हारी मर्ज़ी नहीं थी इस शादी में क्या? वो रोने लगी और बोली, अम्मी, जब से होश संभाला है ख़ुद को इशफाक से मोहब्बत करते हुए पाया। वो भी अच्छा था, मगर तब तक जब तक शहर नहीं गया था। जब से वो शहर गया है ख़ुद को कोई बहुत आला मखलूक समझने लगा है। शादी के बाद मैंने इशफाक को अपनी जानब राग़िब करने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर वो मुझसे दूर भागता। यहाँ तक कि उसके पीछे भागते भागते मैं ख़ुद को बहुत पीछे छोड़ दिया है। मुझे लगने लगा था मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, मुझे तो मर ही जाना चाहिए। मगर फिर मैंने सोचा कि इशफाक के इस रवैये के पीछे वजह क्या है। मैंने पता करवाया तो पता चला उसने शहर में दूसरी शादी कर रखी है। उस रोज़ मैं ख़ुद को बहुत बेबस महसूस किया। मैं आपसे छुपकर बहुत रोई थी। उस रोज़ मैंने सोच लिया था कि इशफाक के सामने आने से गुरेज़ करूँगी, अपने दिल में उनकी मोहब्बत को छुपा कर रखूँगी, मगर उनसे प्यार की भीख नहीं मांगूँगी। इसलिए अब मैं उनसे दूर दूर रहने लगी हूँ। अम्मी की बेयकीनी सी आवाज़ आई, सदफ़, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा बेटा मुझसे छुपकर दूसरी शादी कर ले? तब मैं आगे बढ़ा और बोला, अम्मी, ये सच कह रही है। मैंने आपसे सबसे छुपकर अपनी पसंद की शादी की, शहर की पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर ली। मगर आपको इल्म है कि जब गांव वापस आ जाता था तो वो मेरे पीछे अपने आशिक को घर बुलाया करती। मुझे इस बात का कभी इल्म ही नहीं होता। अगर मैंने नया चौकीदार न रखा होता। मैं उसे रंगे हाथों पकड़ कर आया हूँ। वो अब तलाक मांग रही थी, मगर मैंने उसे घर में कैद कर दिया। मुझसे बेवफाई करने वाली का यही अंजाम होना चाहिए। अम्मी बोली, बेटा, जो तुमने उस मासूम बच्ची के साथ बेवफाई की उसका क्या? मैं रोने लगा और सदफ़ के सामने हाथ जोड़ दिए। वो बोला, तुम बहुत अच्छी हो, मेरा ही दिमाग ख़राब हो गया था जो तुमसे नफ़रत करता था। तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ देना चाहता हूँ। वो बोली, आपको माफ़ कर तो दूँ, मगर मेरी भी एक शर्त है। मैं बोला, एक नहीं 100 शर्तें बताओ। मैं मुन्ना को तलाक देकर हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल दें और मुझसे वादा करें कि आज के बाद किसी लड़की की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखेंगे। मैंने उसे वादा कर लिया। मैं मुन्ना को तलाक देकर आज़ाद कर दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी को माँ के साए के नीचे गुजारने का फ़ैसला कर लिया। नाज़रीन, आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।